آج کی ویڈیو میں ہم انڈین نیشنل کانگریس اور تقسیم بنگال، شملہ وفد اور آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، یہ 4 ٹاپک پڑھیں گے۔ اور یہ ویڈیوز کا سلسلہ ہمارا 1857 سے لے کر 1947 تک جاری و ساری ہے، تو جس میں سمپل سے نوٹس لیکن بہت اہمیت کے حامل نوٹس میں نے آپ کو شیئر کرنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ بہتر تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو روک کر یا ان کے اسکرین شاٹ لے کر اپنے خود نوٹس ہینڈ میڈ نوٹس بناتے جائیں، کیونکہ ہر امتحان میں یہ پورشن جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج انڈین نیشنل کانگریس، تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کے بارے میں مسٹر اے او ہیوم سرکاری ملازم تھا۔ اس کو 1879 میں یہ خیال آیا کہ برصغیر کی سیاسی بے چینی، عوام کی اقتصادی مشکلات اور بڑھتی ہوئی سازشوں میں 1857 کی جنگ آزادی کی صورت میں اختیار کر جائیں۔ اس نے سوچا کہ ملک میں کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے عوام اپنے خیال کا اظہار کر سکیں، کیونکہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایک 1857 کی جنگ آزادی ہو چکی ہے۔ تو اس سلسلے میں اس نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ اس کا پہلا اجلاس 1885 عیسوی کو گوگل داس تیج پال سنسکرت کالج بمبئی میں ہوا، جس میں 70 نمائندوں نے شرکت کی۔ ان میں سے صرف 2 مسلمان تھے۔ اس جماعت نے جن واقعات میں مسلمانوں کی مخالفت کی کچھ یوں ہے۔ تو کیا ہے جی؟ اردو کی جگہ ہندی زبان کا معاملہ تھا۔ پھر تقسیم بنگال 1905 ایکٹ تھا۔ 1892 میں ہندوؤں کے حق میں یہ بات تھی کہ، اور پھر اس کے بعد 1909 کے ایکٹ میں جس مسلمانوں کو علیحدہ حق کا انتخاب ملا، اور 1919 میں جب سکھوں کو علیحدہ انتخابات کا حق ملا تھا۔ اچھا، اس جماعت نے جن واقعات میں مسلمانوں کی مخالفت کی کچھ یوں ہیں، یعنی اس جماعت نے آگے جو مسلمانوں کے یہ جو جتنے واقعات ہوئے، ان واقعات میں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں مسلمانوں کی مخالفت کی۔ پھر اس کے بعد ہے انڈین نیشنل کانگریس اس وقت کے لارڈ ڈفرن کے ذریعے بنائی گئی۔ جو لارڈ ہوتا تھا، جو برطانوی ایک لارڈ ہوتا تھا، اس کی سپرویژن میں بنائی گئی، جس کی مدت 1884 سے لے کر 1888 تک تھی۔ یعنی لارڈ ڈفرن جو ہے 1884 سے لے کر 1888 تک رہا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر میں وائس سرائے جو تھے گورنر جنرل کی جگہ، وہ تعینات ہو گئے تھے، جو برطانوی حکومت کی طرف سے ہندوستان کی بھاگ ڈور سنبھالتے تھے اور ہندوستان کا نظام چلاتے تھے۔ اچھا، انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی اور بھی معلومات ہیں، وہ اگلے صفحے پر آپ کو بتاتا ہوں۔ انڈین نیشنل کانگریس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کانگریس کا تصور لارڈ ڈفرن نے پیش کیا اور بنائی کس نے؟ اے او ہیوم نے۔ کانگریس کا پہلا صدر جو تھا وہ ومیش چندر بنرجی۔ دوسرا صدر جو ہے وہ دادا بھائی نوروجی تھے۔ ٹھیک ہے، یہ پیپر میں سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اور تیسرا صدر جو تھے بدر الدین طیب جو تھے۔ تو تیسرے صدر جو تھے وہ پہلے مسلمان تھے، اور چوتھے صدر جو تھے جارج یور تھے، اور اس طرح جو ہے یہ بات آگے چلتی گئی اور مختلف صدر آتے رہے۔ اچھا، کانگریس کی پہلی عورت صدر جو تھی وہ اینی بسنت تھی، اور کانگریس کے سب سے چھوٹے صدر تھے ابوالکلام آزاد۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلے مسلمان صدر بدر الدین طیب جی، اور سب سے پہلی عورت صدر جو تھی کانگریس کی وہ اینی بسنت تھی، اور سب سے چھوٹے صدر جو تھے ابوالکلام آزاد تھے۔ ابوالکلام آزاد کون تھے؟ جنہوں نے الہلال اخبار بھی جلا تھا، الہلال اخبار بھی نکالا تھا، اور ان کا ایک خطوط کا مجموعہ ہے غبار خاطر، جو اردو میں بڑا مشہور ہے۔ تو یہ تھی جی ایسٹ انڈیا، بلکہ یہ تھی جی اپنی آل انڈین نیشنل کانگریس کے بارے میں چھوٹی سی معلومات۔ اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے بعد دوسرا آج کا ہمارا ٹاپک ہے تقسیم بنگال 1905۔ تو یہ تقسیم بنگال 16 اکتوبر 1905 کو ہوئی، اور اس دور کے لارڈ کرزن کے دور میں یہ تقسیم بنگال ہوئی۔ بنگال کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے تقسیم بنگال ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے اس کے انتظامی امور میں مشکلات کا موجب تھا، جس کے باعث لارڈ کرزن کی سفارش پر برطانوی بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔
مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جس پر ہندوؤں کو سخت اعتراض تھا، اور اس کے بعد ہندوؤں کی جانب سے سودیشی تحریک شروع کی گئی جو سریندر ناتھ بنرجی نے شروع کی۔ سودیشی تحریک کس نے شروع کی؟ سریندر ناتھ بنرجی نے، جس کا مقصد برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ نتیجہ سودیشی تحریک کے نتیجے میں 12 دسمبر 1911 کو تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تقسیم بنگال کو منسوخ یہ اعلان شاہ جارج پنجم کے دور میں ہوا۔ تقسیم بنگال کے بارے میں تھوڑی سی اور معلومات ہیں کہ بنگال کو کن کن 2 صوبوں میں تقسیم کیا گیا یا کتنے صوبوں میں تقسیم کیا گیا، وہ میں آپ کو اگلے صفحے پر بتاتا ہوں۔ بنگال جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک مغربی بنگال جس کا دارالحکومت کلکتہ تھا، اور ایک مشرقی بنگال اور آسام جس کا دارالحکومت جو تھا وہ ڈھاکہ تھا، اور مسلمانوں کے لیڈر نواب سلیم اللہ خان تھے، ٹھیک ہے۔ ڈھاکوں میں مسلمانوں کے لیڈر نواب سلیم اللہ خان تھے۔ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مغربی بنگال اور مشرقی بنگال، اور مشرقی بنگال کے ساتھ آسام، ٹھیک ہے۔ مغربی بنگال کا دارالحکومت کلکتہ بنایا گیا اور مشرقی بنگال کا دارالحکومت ڈھاکہ بنایا گیا جی۔ اس کے بعد ہمارا آج کا اگلا ٹاپک ہے شملہ وفد۔ تو یہ لارڈ منٹو کے دور میں گیا تھا، اور لارڈ منٹو سے ملنے گیا تھا۔ سارا خان سوم کی سربراہی میں 35 مسلم رہنماؤں کے اس وفد نے 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں انگریز وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی، جس کا مقصد مسلمانوں کو قانون سازی میں علیحدہ نشستیں دی جائیں اور ان نشستوں کے انتخاب کے لیے ووٹ دینے کا حق صرف مسلمانوں کو حاصل ہو۔ وائسرائے نے وفد کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کی حفاظت کی جائے گی۔ آج کی ویڈیو کے ہم نے جو ٹاپک جو ڈسکس کرنے تھے وہ تھے جی 4۔ تو چوتھا آج کا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس وقت کے لارڈ جو تھے لارڈ منٹو تھے، ٹھیک ہے۔ شملہ وفد اور تقسیم آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ہوئے، تو صاف ظاہر اس میں لارڈ منٹو ہی ہونے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کی کیا ضرورت پڑی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو بنایا جائے؟ تو پہلی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے خلاف نامناسب رویہ تھا ہندوؤں کا۔ پھر اس کے بعد اردو تنازع 1900 میں چلایا گیا تھا، اردو تنازع۔ اس کے بعد آریہ سماج جیسے طریقے چلائیں گے جس کا مقصد اردو زبان کو ختم کر کے ہندی رائج کرنا تھا اور گائے کی قربانی سے منع کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ تھے جی۔ اور مسلم لیگ کا نام جو ہے وہ سر محمد شفیع نے تجویز کیا، اور پہلے سیکرٹری جنرل سید حسین بلگرامی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے سیکرٹری جنرل سید حسین بلگرامی ہے، اور پہلا اجلاس جو ہے مسلم لیگ کا 1907 میں ہوا۔ قیام کے بارے میں بات کریں تو مسلمانوں نے ان حقوق کے تحفظ کے 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں اس کی بنیاد رکھی۔ پہلا صدر سر آغا خان کو چنا گیا، اور سر آغا خان کا اصل نام کیا تھا؟ سر سلطان محمد شاہ۔ اس کا مرکزی دفتر علی گڑھ قائم ہوا۔ نواب وقار الملک کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، میں نے اوپر تھوڑا سا یہ بتایا ہے، ایک ٹاپک آپ کو بتایا ہے جی پہلے، تقسیم بنگال۔ اور تقسیم بنگال کے حوالے سے ایک سوال یہ رہ گیا تھوڑا سا کہ جب بنگال کی تقسیم ہوئی تو اس کو کہتے ہیں انولمنٹ آف بنگال 1911 میں، تو اس وقت لارڈ ہارڈنگ تھے۔ لارڈ ہارڈنگ کے دور میں یہ ہوئی۔ جب تقسیم ہو گئی تھی اس وقت لارڈ منٹو تھے، اور جب تقسیم کی تنسیخ کا اعلان ہوا، یعنی ان کی منسوخی کا اعلان ہوا، جس کو انولمنٹ آف بنگال کہتے ہیں 1911 میں، اس وقت کے لارڈ سے لارڈ ہارڈنگ تھے۔ اور اگلا ٹاپک ہے قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت، یہ ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ خدا حافظ۔